اپنی طرف سے کس طرح حدیث کی تشریح کی ہے. جو حدیث ہے اسی طرح نہیں ہے جس طرح انجینئر صاحب نے تشریح پیش کی ہے. اور جب آپ دین کی تشریح ایک انجینئر سے پوچھیں گے تو دین کا پھر یہی حال ہو جائے گا جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں، جو عربی قواعد سے غافل ہیں، جن کو عربی قواعد کا پتہ نہیں ہے کہ عربی کے کیا قواعد ہیں. چلیے پہلے میں آپ کو اس کی کلپ سناتا ہوں، اس کے بعد وہ ابو داؤد شریف کے وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مثال میں دے دوں گا آپ کو، اور قرآن پاک سے بھی مثال میں آپ کو پیش کروں گا. چلیے پہلے میں آپ کو انجینئر صاحب کا ویڈیو سناتا ہوں. صاف لکھا ہے کہ جب تم میت کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے دعا کرو، جبکہ آپ جنازے کے بعد دعا کو بدعت سمجھتے ہیں. پلیز اپنا رجوع یہ دونوں الگ ہیں جی. رجوع ریکارڈ کرا دیتے ہیں آپ کا ریکارڈ لگاتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ حدیث اگر آپ کھول کے خود پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا. ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز چیپٹر میں یہ 3199 حدیث ہے نا جی. یہ حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیں. یہ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں تراویح کتنی کہتے ہیں وی، کس طرح کہتے ہیں تراویح، تراویح ہوا ہے. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم بھی پیش کیا کرتے تھے جب تک ہم نے خود نہیں پڑھی ہوئی تھی. یہ حدیث یہ ہے کہ جب میت کے لیے جنازے کی دعا کرو، جب میت کے پہ نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. مراد یہ کہ جنازے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو نا خلوص کے ساتھ کرو. تو جنازے میں تو کئی دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما، اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما، یہ ساری جو دعائیں آتی ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ ساری وہ خلوص کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کراؤ جو آپ کروا رہے ہیں. یہ حدیث شریف ہے داؤد شریف کی، جو انجینئر صاحب نے جو حدیث جسے سوال ہوا تھا اس نے جواب دے دیا تھا. اور یہ حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف کی، میرے پاس اس کی جلد 2 ہے، اور اس کے اندر جو دعا جو کے بارے میں نماز جنازہ کے بعد جو دعا کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہ ہے. وہ یہاں سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا ہے، اذا صلیتم، جب تم نماز جنازہ ادا کرو، فاخلصوا لہ الدعاء. فاخلصوا یہاں جو فا استعمال ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث شریف کی. یہاں جو فا استعمال ہوا ہے، میرا سوال ہے انجینئر صاحب سے کہ یہ فا کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ جو فا استعمال ہوا ہے، فا کیوں استعمال ہوا ہے؟ اور عربی زبان کے اندر یہ جو فا آتا ہے 2 کاموں کے درمیان، 2 چیزوں کے درمیان، یہ کیوں آتا ہے؟ یہ فا اس وقت آتا ہے، میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ فا اس وقت آتا ہے جو 2 کاموں کے درمیان فاصلہ کرنا ہو اور دوسرا کام فوراً اس کے بعد جو کرنا ہو تو اس کے درمیان فا کا استعمال آتا ہے، اور فا کا یہی معنی اس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو صلیتم ہے یہ شرط ہے، تو اس کی جو جزا ہے فاخلصوا ہے، یعنی جو فوراً جو دعا ہوتی ہے اس کے لیے میت کے لیے خاص دعا آپ نے پڑھنا ہے. تو صلیتم یہ ماضی ہے، فاخلصوا یہ امر ہے، یعنی کہ نماز جنازے کے بعد فوراً دعا مانگنا ہے، فوراً دعا کے لیے جو فاخلصوا یہ امر ہے. اور جو ماضی ہے اذا صلیتم، تو اس کے فا جو استعمال ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو نماز جمعہ کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، وہ آیت کریمہ آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر منتشر ہو جاؤ. فن تو یہاں بھی جو فا استعمال ہوا ہے کہ پھر منتشر ہو جائے، یعنی نماز کے بعد جو منتشر ہونا ہے اس کے درمیان اللہ نے فا استعمال فرمایا کہ فن تاشر پھر منتشر ہونا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جب نماز کے ارادہ کرتے ہیں نماز آنے کے لیے تو وہاں بھی فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا پھر آپ نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، ہاتھ پاؤں دھونے ہیں. جناب اللہ یہ جو فا اللہ نے قرآن پاک میں اصطلاح ہوا ہے، دو عربی قواعد کے اندر 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا ہو اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جلدی ادا کرنا ہو تو فا کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو قرآن مجید کے حدیث میں جو ابو داؤد شریف کی
انجینئر صاحب نے غلط تشریح کی ہے، جو وہاں فرمایا فاخلصو، وہاں بھی جو فا استعمال ہوا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا کے درمیان فا استعمال ہوا فاصلہ کرنے کے لیے، ایک دعا جو بعد میں ہوتی ہے، اندر والی دعا ہے وہ نہیں، فاخلصو جو بعد والی دعا ہوتی ہے وہی ہے، لیکن انجینئر صاحب نے اپنی طرف تشریح کی ہے کہ نماز کے اندر جو دعا ہوتی ہے اس کے خلوص دل سے مانگنا ہے، تو اس کا تشریح ترجمہ وہی نہیں ہے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب عربی قواعد سے ناواقف ہیں، عربی قواعد نہیں جانتے ہیں، اس نے انجینئرنگ پڑھا ہے، اس نے دین نہیں پڑھا، اس نے عربی قواعد نہیں پڑھا۔ اگر اس نے عربی قواعد پڑھتے تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہاں جو فا استعمال ہوا ہے یہ فا کیوں استعمال ہوا ہے۔